حي على الفلاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ میرے چینل کے محترم ناظرین و سامعین، قرآن کے پیغام کا یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ یہ چلتا ہی رہے گا اور میں پیاری پیاری آیتیں، موٹیویٹڈ آیتیں لے کر آیا کروں گا، اور اس کو پھیلانے کا ذمہ میرے اللہ پر ہے۔ تو چلیے شروع کرتا ہوں۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں، یہ آیت ان کے لیے ہے۔ ترجمہ: جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ تو چلیے اب ان کی تشریح کرتا ہوں۔ ریا ہر نیکی کے لیے زہر ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ریاکاروں کی نیکیوں کا بدلہ سب کچھ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، ذرا سی بھی کمی نہیں ہوتی۔ بس جو شخص دنیا میں دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، روزے رکھے یا تہجد گزاری کرے، اس کا اجر اسے دنیا ہی میں مل جاتا ہے، آخرت میں وہ خالی ہاتھ اور محض بے عمل اٹھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں اتری اور مجاہد کہتے ہیں ریاکاروں کے بارے میں اتری ہے۔ الغرض جس کا جو قصد ہو اسی کے مطابق اس سے معاملہ ہوتا ہے۔ دنیا طلبی کے لیے جو اعمال ہوں وہ آخرت میں کارآمد نہیں ہو سکتے۔ مومن کی نیت اور مقصد چونکہ آخرت طلبی ہی ہوتا ہے، اللہ اسے آخرت میں اس کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے اور دنیا میں بھی اس کی نیکیاں کام آتی ہیں۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہی مضمون آیا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا یعنی فوری فائدے کا ہی ہو، اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہے سر دست دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ تشریح ہے، یعنی دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں، پھر اس کو بھی اتنی دنیا نہیں جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہم اس کے لیے فیصلہ کریں۔ لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب اور اس کی رسوائی ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ عرض کرتا چلوں، جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تشریح: اس آیت مبارکہ میں ایک دنیا دار اور دیندار کے انجام کا موازنہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں دو آدمیوں کے طرز زندگی کا تقابل پیش کیا گیا ہے، جن میں سے ایک تو روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور دوسرا اس سے منکر ہے، اور سب کچھ اسی دنیا کو ہی سمجھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص جو کام بھی کرے گا آخرت کے لیے کرے گا، اور آخرت کے مفاد کو دنیا کے مفاد پر ترجیح دے گا۔ ایسا شخص جو کچھ بھی اس دنیا کی کھیتی میں آخرت کے دن پھل کاٹنے کے لیے بوئے گا، اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ اضافہ کر دے گا، جیسا کہ دنیا میں غلہ کا ایک دانہ بیجنے سے بعض دفعہ 700 سے بھی زیادہ دانے حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اس کی آخرت کا معاملہ تھا، اور دنیا میں جتنا رزق یا جتنی بھلائی اس کے مقدر میں ہے وہ بھی اسے مل کر رہے گی۔ اس کے مقابلہ میں جو شخص روز آخرت کا منکر ہے اور بس دنیا ہی دنیا کا مال اور بھلائی چاہتا ہے، وہ خواہ کتنی ہی کوشش کر دیکھے اسے اتنی ہی دنیا میں ملے گی جتنی اس کے مقدر میں ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ رہا اس کی آخرت کا معاملہ، تو اگر اس نے دنیا میں کچھ نیک کام کیے بھی ہوں گے تو اسے کچھ بدلہ نہ ملے گا، کیونکہ وہ کام اس نے اس نیت سے کیے ہی نہیں تھے کہ ان کا آخرت میں اسے کچھ بدلہ ملے، نہ ہی اس کا آخرت پر کچھ یقین تھا۔ تو پیارے دوستو، اس سے ثابت ہوا کہ جو کام بھی ہم دنیا میں کریں ہمیں آخرت کا سوچ کر کرنا چاہیے۔ آخرت کا سوچیں گے تو ہر کام میں بھلائی ہوگی اور ہر رزق حلال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے پیغام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔